اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. آپ ایسی مشقت میں رات گزار رہے ہیں اور میدان ہے، گرد ہے، غبار ہے، یہ سب آپ کے نامہ اعمال میں انشاءاللہ وزنی بن کے قیامت کے دن پیش ہوگا. آپ ٹوائلٹ پہ جاتے ہیں، لائن لگی ہوئی ہے، وضو پہ جاتے ہیں، لائن لگی ہوئی ہے، کھانے کے لیے جاتے ہیں، لائن لگی ہوئی ہے. حالانکہ کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، ہم سب اللہ کی محبت میں آئے ہیں، اللہ کے رسول کی محبت میں آئے ہیں. تو آپ کی تو فعل ہماری حاضری بھی قبول. تو کمرے سے اٹھ کے آئے، بیان کیا، کمرے میں جا کے بیٹھ گئے اور آپ اتنی مشقت برداشت کر رہے ہیں. اللہ آپ کے ایک ایک تکلیف کو دیکھ رہا ہے. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ سے بڑا قدردان کوئی نہیں ہے. اللہ اس کی قیمت لگائے. یہ گرد و غبار اتنا قیمتی ہے. اللہ کے نبی تشریف لے جا رہے تھے صحابہ کے ساتھ، مٹی اڑ رہی، تو ایک انصاری نوجوان طرف کے چل رہا. آپ نے فرمایا لما اعتزلت عنا یا فتح، فرمایا وہ جوان تو الگ ہو کے کون چل رہا ہے؟ یا رسول اللہ انی کرہت الغبار، مجھے مٹی اچھی نہیں لگ رہی اس لیے میں ذرا الگ ہو کے چل رہا ہوں. میرے نبی نے فرمایا لا تکراہو، اسے برا نہ سمجھ. فوالذی نفسی بیدہ انہ لغریرۃ الجنہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ جنت کی خوشبو. تو یہ سنا تو پھر صحابہ نے اور غبار اڑانا شروع کر دیا اپنے پاؤں سے، خود ہی زور زور سے، وہ سارے مٹی مٹی ہو گئے. تو آپ یہ کام نہ کرنا. ویسے آپ کو فضیلت سنا رہا ہوں کہ جتنی آپ تکلیف اٹھا رہے ہیں کہ میں لائن اس والا کیا لکھ، اور اللہ ما کان ربک نسیا، آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے. وہ انشاءاللہ ایک ایک چیز کا وزن. الحمدللہ الذی خلقنا ولم نک شیئا، الحمدللہ الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، الحمدللہ الذی لا نحصی ثناء علیہ وهو کما اثنى علی نفسہ، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعثت الى الاسود والاحمر. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ بعثنی کافة للناس رحمتا فأدوا عنی. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سامنے لوگ کھڑے ہیں، آپ بیٹھ جائیں تو بہت اچھا ہوگا، پچھلوں کو بھی کچھ نظر آ جائے گا، کھڑے رہنے کی تکلیف بھی آپ کی ختم ہو جائے گی، اور پیچھے جو ہمارے دوست بھائی ہیں ان کو بھی نظر آ جائے. بہت مہربانی، بہت مہربانی، بہت جلدی آپ نے بات مان لی. اس دروازے سے کسی کو نہ آنے دیا جائے. وہاں رش دیکھا بڑا، یہی رش یہاں سارے مجمع کو خراب کرتا ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہاں سے اندر کسی کو نہ آنے دیا جائے. 2-3 پہرے دار وہاں تشریف لے جائیں، یہاں سے کوئی اندر نہ آئے، کسی کو بھی یہاں سے اندر مت آنے دیں، اس راستے کو بند کر دیں. میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ زندگی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. ایک زمانہ ایسا تھا کہ کچھ نہ تھا. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. یہ زمین آسمان کچھ نہیں تھے. بھائی ہمارے بارے میں اللہ کہتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا. تمہارے اوپر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے تم کچھ نہ تھے. کون تھا؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہ خود ہی اکیلا تھا جو اول بھی، آخر بھی، ظاہر بھی، باطن بھی، ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک. اول ہے پر ابتدا کوئی نہیں، آخر ہے پر انتہا کوئی نہیں، ظاہر ہے اس سے بلند کوئی نہیں، باطن ہے اس سے چھپا کوئی نہیں. تو اس نے اس ساری کائنات کو بنایا. خلق السماوات والارض فی 6 ایام. وہ کہتا میں نے بنایا زمین آسمان 6 دن. ثم استوى على العرش، پر عرش پہ استوا کیا. یغشی اللیل النہار، دن اور رات بنائے.
پھر الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج چاند ستاروں سیاروں کو بنایا، گھمایا، تابع کیا، کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے، گھوم رہا ہے، چل رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنانے کا ارادہ کیا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، میں نے اسے دو پانیوں سے ملا کے بنایا۔ کس لیے بنایا؟ نبتلی ہے، میں تمہیں آزماؤں گا۔ کس بات کی آزمائش ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم یہ دیکھیں گے تم میں سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ کس لیے بنایا؟ یہ زمین آسمان کے درمیان جو زیب و زینت ہے، یہ کس لیے بنائی؟ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، جو کچھ زمین آسمان کے درمیان حسن ہے، جمال ہے، سبزہ ہے، وادیاں ہیں، دامن ہے، کوثار ہیں، آبشاریں ہیں، بلبل ہے، کوئل ہے، یہ سب کچھ کس لیے بنایا؟ اس کو خوبصورت بنایا کہ ہم نے کائنات بڑی خوبصورت بنائی۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تم میں بھی زیادہ خوبصورت عمل کون کر کے ہمارے پاس آتا ہے، کیونکہ ہمارا امتحان کیا ہوا ہے۔ چلو پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ۔ ارے بھائی کیا ہو رہا ہے؟ بار بار میرے مالک نے اعلان کیا کہ میں نے تمہیں کیوں پیدا کیا۔ میں نے 2-3 آیات آپ کو پڑھ کے سنائی۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم دیکھیں گے تم میں زیادہ خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ ہم نے تمہیں اس لیے بنا، خلق الموت والحیات، زندگی موت کا سلسلہ چلایا، پھر زمین کو خوبصورت بنایا، اس کا اوپر خوبصورت کائنات بچھائی۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، لیبلوہم ایہم احسن عملا، 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو دہرایا ہے قرآن میں، لیبلوہم ایہم احسن عملا، لیبلوکم ایہم احسن عملا، لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ ہم یہ آزمانا چاہتے ہیں کہ تم میں زیادہ خوبصورت عمل کر کے کون آتا ہے۔ یہ میرا آپ کا امتحان ہے۔ یہ زندگی کے آگے 2 راستے ہیں، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، سیدھے پہ چلو، الٹے پہ چلو، ہدایت والے راستے پہ چلو، گمراہی والے راستے پر چلو، اختیار ہے۔ ان آنکھوں سے غلط دیکھو یا صحیح دیکھو، تم دیکھ سکتے ہو، لیکن آسمان سے آواز آ رہی ہے، یعلم خائنۃ الاعین، میں تیرے آنکھ کے اندر کی بدماشی کو دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر جب دل خراب ہوتا ہے، آنکھ غلط ہوتی ہے، دل غلط ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بتاتا ہے، وما تخفی الصدور، جو تیرے دل میں ہے گندگی، پھر وہ بھی میں جانتا ہوں۔ پھر میرا سسٹم تمہیں پکڑنے کا کیسا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تیری زبان کا بول کا کی زیر زبر پیش کے ساتھ بھی میرے فرشتے لکھ رہے ہیں، بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، میرے فرشتے تیرے ساتھ ہیں جو تیرا سارا کچھ لکھ رہے ہیں۔ پھر ایک دن آئے گا میں اس کائنات کو توڑوں گا، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت، ایک دن اس ساری کائنات کو اللہ زیر و زبر کرے گا، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة ازلفت علمت نفس ما احضرت اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة الحاقة ما الحاقة وما ادراك ما الحاقة وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين۔ یہ سارے قرآن سے گھوم پھر کر میں نے آپ کو بتایا کہ میرا رب اس کائنات کو کیسے توڑے گا، کیسے فنا کرے گا۔ ابھی ایک طارق جمیل مر گیا، محمد اکرم مر گیا، اسلم مر گیا، زینب مر گئی، فاطمہ مر گئی، ایک ایک کی موت ہے۔ ایک دن ہے ساری کائنات کو موت آئے گی، جو میں نے چند آیات آپ کو بلا ترجمہ پڑھ کے سنا دی کہ ساری کائنات کی موت آئے گی۔ زمین والوں کو مارے گا، پھر پہلا آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، چوتھے آسمان پہ لشکر جا رہا ہے جس کی لمبائی چوڑائی کو آج تک اللہ کے سوا کوئی ناپ نہیں سکا، اس کی موت۔ اوپر
5ویں آسمان کے فرشتوں کی موت، 6واں آسمان، 7واں آسمان، پھر اور اس سے اوپر ملائے اعلیٰ، اور میرے اللہ کی آواز آئے گی اسرائیل کو، من باقی، کون باقی ہے؟ تو وہ کہے گا عرش کے 4 فرشتے اور ہم 4. تو میرا رب فرمائے گا فلیمت جبریل و میکائیل، جبریل میکائیل کو موت دے دو. تو اللہ کا عرش ہاتھ جوڑے گا، یا اللہ جبریل میکائیل کو بچا لیں آپ ان کو، یہ تو آپ کے پرانے غلام، ان کو بچا لیں. تو اللہ کہیں گے اس کو فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے، بقا صرف تیرے اللہ کو ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، بقا صرف تیرے اللہ کو ہے، باقی سب کے لیے موت ہے. کل نفس ذائقۃ الموت کل شیء ہالک الا وجہ، ہر شے کو فنا میرے رب نے لکھ دیا ہے. جبریل مرے گا، میکائیل مرے گا، پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ تو کہے گا اسرافیل اور میں اور 4 فرشتے. اللہ فرمائے گا 4 فرشتوں کو موت دے دو، وہ چاروں گریں گے. عرش کو تھامے ہوئے تھے سب سے بڑے فرشتے جو عرش کو تھامے ہوئے تھے، وہ گریں گے، عرش اللہ کے امر کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. اللہ پوچھے گا کون باقی؟ تو کہے گا اسرافیل باقی اور میں باقی. تو اللہ کہے گا فلیمت اسرافیل، اسرافیل کو موت دے دو. ہماری محفلوں میں نا موت کے تذکرے ختم ہو گئے، تشکیلیں چل پڑی، موت کا تذکرہ ہی کوئی نہیں. موت تو دلوں کو نرمانے والی چیز، اور ویسے یہ خوشخبری بھی ہے، میرے رب کی قسم اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں. پھر سنو، اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی تحفہ کوئی نہیں، کوئی پیغام کوئی نہیں، کوئی خبر کوئی نہیں. اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی سزا کوئی نہیں، موت سے خوفناک کوئی پیغام کوئی نہیں، موت سے خوفناک کوئی قید کوئی نہیں ہے. خوش قسمت ہے جن کے مرنے پر اللہ راضی ہوتا ہے، جن کے مرنے پر آسمان کا اللہ کا عرش خوشی سے جھومتا ہے کہ آج کسی کی روح آئے گی اور میرے پاس آ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرے گی. اللہ فرمائے گا کون باقی؟ کہے گا اسرافیل اور میں. اللہ کہے گا اسرافیل کو مار دو. اللہ کا عرش، اللہ کا یہ فرشتہ جب گرے گا تو سور اس کے ہاتھوں سے چھوٹے گا اور یوں اڑتا ہوا اللہ کے عرش کے ساتھ جا کے اس بلب کی طرف فکس ہو جائے گا اور اسرافیل مر جائے گا. اب اسرائیل کی ٹانگیں کاپیں گی، لاوے ہوں میری باری لگ گئی. سب کو موت کے ذائقے چکھانے والا آج خود چکھے گا. تو اللہ فرمائے گا من باقی، حالانکہ اللہ کو تو سارا پتا ہے کون باقی. کہ گا یا اللہ اوپر تو باقی، نیچے تیرا غلام باقی. تو اللہ فرمائیں گے موت فإنک خلق من خلقی، مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے. تو اسرائیل ایسی چیخ مارے گا کہ زمین آسمان ریزہ ہو جائیں گے. اتنی خوفناک چیخ مارے گا. وہ پہلے ٹوٹے پڑے تھے لیکن اس کی چیخ سے ریزہ ہو جائیں گے. اور سب کو موت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ. سناٹا. دوسرا من کان لی شریکا فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ. خاموشی. من کان لی شریکا فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ. خاموش، اندھیرا. پھر اللہ کہے گا، زمین آسمان کو جھٹکا دے کر کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ. پھر دوسرا جھٹکا دے گا، کہے گا انا القدوس السلام. پھر تیسرا جھٹکا دے کر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں عزیز جبار متکبر. پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہیں؟ پھر اللہ کہے گا این الجبارون، ظالم کہاں ہیں؟ پھر اللہ کہے گا این المتکبرون، پیڑی مار کے چلنے والے، گردن اکڑا کے چلنے والے، تکبر کرنے والے کدھر ہیں؟ جیسے بادشاہت کی کرسی میں بیٹھ کے تکبر آتا ہے، اس ممبر پہ بھی اگر اللہ کے اس کا ساتھ نہ ہو تو اس سے بھی وہ تکبر آتا ہے جو بادشاہ کی کرسی پر بیٹھ کر بھی تکبر نہیں پیدا ہوتا، جو اس ممبر پہ بیٹھ کے تکبر پیدا ہوتا ہے. اگر میرے اللہ کا ساتھ، اس کی رحمت شامل حال نہ ہو تو جیسے شاہی کرسی تباہ کرتی ہے یہ ممبر بھی تباہ کرتا ہے. ممبر پہ بیٹھنے والوں کے لیے خیر نہیں ہے، انہیں موت تک تھر تھرانا پڑے گا اور انتظار کرنا پڑے گا
کہ موت کے وقت اللہ کہہ دے میں راضی ہوں تو پھر جان میں جان آئے گی، ورنہ یہاں بیٹھ کر کہنا میں اللہ کے لیے، میں آپ سب کے لیے قسم اٹھاتا ہوں، آپ سب اللہ کی قسم اللہ کے لیے آئے بیٹھے ہو، میں اپنے لیے قسم نہیں اٹھا سکتا، نہ دعویٰ کر سکتا ہوں، موت کا انتظار کروں گا۔ اگر موت کے وقت مجھے اللہ نے کہہ دیا میں راضی ہوں تو پھر یہ میرے لیے خوشی کا مقام ہے، یہ میرے لیے خوشی کی جگہ ہے۔ اور اگر اللہ نے کہہ دیا ہاں ہاں تو اپنی واہ واہ کے لیے کرتا تھا تو یہ میرے لیے جہنم ہے، جاہ کی حرص و ہوس۔ میرے نبی نے فرمایا دو بھوکے بھیڑی ایسی تباہی نہیں لاتے جتنی مال کی ہوس اور وجاہت اور عزت کی ہوس انسان کے دین کو تباہ و برباد کرتی۔ ماذیبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المر علی المال والشرف لدینہ، لذت مار کر کہے گا کدھر ہو آؤ، پھر اللہ کہے گا انا الذی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں نے دنیا بنائی اور میں اسے دوبارہ زندہ کروں گا۔ پھر اللہ زندہ کرے گا۔ آج فیصلہ ہوگا کہ کس کے پاس سب سے خوبصورت عمل ہے اور کون اپنے عملوں کو برباد کر گیا۔ اگر عمل برباد ہو گئے اور زندگی گھاٹے میں چلی گئی تو اعلان ہوگا، اس کی نیکیاں گھٹیں گی، اعلان ہوگا ان فلان ابن فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یسعد بعدہ ابدا، فلان فلان کا بیٹا بازی ہار گیا اور بازی ہار گیا اور ناکام ہو گیا اور یہ کبھی کامیاب نہ ہوگا۔ اس پر اللہ کا اعلان ہوگا خذوہ پکڑو۔ دنیا کی پولیس یہاں سے پکڑتی ہے اور یہاں ہتھ کڑی لگاتی ہے، سارے مجھے دیکھو ذرا غور سے، اللہ کی پولیس آئے گی پکڑنے کے لیے، یہاں سے نہیں، یہاں سے نہیں، یہاں سے نہیں، ادھر سے نہیں، کہاں مجھے دیکھو، یہ منہ میں ہاتھ ڈالیں گے، یہاں منہ میں ہاتھ ڈال کے یوں کھینچیں گے، جب اس کو کھینچیں گے اس کا جبڑا باہر نکل جائے گا اور ایسے کلابازیاں کھاتا ہوا گر کر اٹھ کر گئے گا رحم کرو رحم، کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کریں۔ اور عورت کو یہاں سے نہیں پکڑیں، عورت بھی تو ناکام ہو، یہاں سے نہیں پکڑیں، اس کو سر کے بالوں سے پکڑ کر فرشتہ جھٹکا دے گا، وہ ایسی الٹی پلٹی ہوتی ہوئی جا گر کر کہے گی رحم کرو رحم کرو، وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کریں۔ یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، یہ وہ دن ہے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ الساعة ادہا وامر، سب سے خوفناک اور ہیبت ناک دن۔ آج ناکامی کے فیصلے ہو رہے ہیں، کون سی ناکامی؟ الیکشن ہار گیا، ارے نہیں، کاروبار بیٹھ گیا، نہیں، جہنم میں چلا گیا، جہنم میں چلا گیا۔ اگر وہ کامیاب ہوتا ہے تو اعلان ہوگا نیکیاں بڑھ گئیں، فلان ابن فلان قد ثقلت موازینہ وشقی وسعد سعادۃ لا یشقی بعدها ابدا، فلان فلان کا بیٹا یا بیٹی مبارک ہو، نیکیاں بڑھ گئیں، کامیاب ہو گیا۔ اس اعلان کے ہوتے ہی میرا اللہ کہے گا جنت کا جوڑا پہناؤ، عزت کا تاج پہناؤ، اور جنت کے جوڑے کا سائز 130 فٹ کی ہائٹ پر ہے تو اس کا قد یوں بڑھے گا، میں میزان کے ترازو کے سامنے جائے گا 5 فٹ 8 انچ 6 انچ 9 انچ 6 فٹ 6.5 فٹ، لیکن جب اللہ کہے گا کامیاب تو یہ یوں نکلے گا ایسے، اور بڑھتے 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 130 فٹ پہ جا کے فکس ہو جائے گا۔ پھر فرشتے آ کے اس کو جنت کے جوڑے پہنائیں گے، اور یہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 50 نہیں 70 نہیں 100 نہیں 90 نہیں 100 جوڑے پہنائے جائیں گے، 100، اور ہر جوڑے کا ڈیزائن جدا، اور ہر جوڑا پچھلے جوڑے کے سے نظر آئے گا کہ میں نے کرتا پہنا بنیان نظر نہیں آ رہی، وہ 100 جوڑے آگے پیچھے نظر آئیں گے، اور آخری جوڑا جسم کو چھپائے گا، اور سر پہ تاج کا ادنا موتی کائنات کو روشن کر دے، ساری کائنات کو روشن کر دے، سب سے چھوٹا موتی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ میرے بندے کو پاک زندگی مبارک ہو، خوبصورت زندگی مبارک ہو، جاؤ جاؤ، پکے ہوئے پھل ہیں، جھکے ہوئے خوشے ہیں، بہتے ہوئے چشمے ہیں، اٹکیلیاں لیتی ہوئی آبشاریں ہیں، گنگناتی ہوئی ندیاں ہیں، اور گاتے ہوئے پرندے ہیں، کھلے ہوئے پھول ہیں، بھرے ہوئے جام ہیں، تری ہوئی سرائیاں ہیں،
بچھے ہوئے قالین ہیں، مسکراتی ہوئی جنت کی بیویاں ہیں کہ سورج کو انگلی دکھائے تو سورج نظر نہ آئے، مسکرا کے کائنات کو دیکھے تو کائنات میں گھنٹیاں بجنے لگیں، کائنات موسیقی سے بھر جائے، دوپٹہ ہوا میں لہرا دے تو کائنات خوشبودار ہو جائے، کلائیاں ظاہر کر دے تو اندھیرے اجالوں میں بدل جائیں، مردوں سے بات کرے تو اٹھ کے بیٹھ جائیں، زندوں کو جھلک دکھائے تو کلیجے پھاڑ کے رکھ دے، خامد کے لیے چل کر آئے تو ایک قدم میں 1,00,000 ناز و انداز دکھائے، اور روزانہ اللہ دن میں 5 دفعہ ان کا میک اپ کرتا ہے، روزانہ وہ 5 دفعہ ان کا حسن جمال اللہ بڑھاتا ہے، اور وہ بڑھتا جا رہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ جنت کی عورتیں مل کر گانا گاتی ہیں، این خطابنا این رجالنا این من نحن لہ، کوئی ہے ہم سے منگنی کرنے والا، کوئی ہے ہم سے پیار کرنے والا، کوئی ہے ہم سے شادی کرنے والا، وہ کدھر ہیں جن کو اللہ نے ہمارے لیے بنا دیا اور ہمیں ان کے لیے بنا دیا، نحن الخالدات فلا نموت ابدا ونحن الراضیات فلا نسقط ابدا ونحن الناعمات فلا نبأس ابدا ونحن المقیمات فلا نعل ابدا ونحن اللابسات ونحن الكاسیات فلا نعرى ابدا ونحن الوفیات فلا نغدر ابدا ونحن الطاهرات فلا نتجنس ابدا ونحن لمبی روایت ہے، پورے نغمہ گاتی ہیں، پورا گانا گاتی ہیں، ہم زندہ ہیں موت نہ آئے گی، جوان ہیں بڑھاپا نہ آئے گا، خوش راضی بازی ہیں جھگڑا نہ ہوگا، ساتھ رہیں گی کبھی ساتھ نہ چھوٹے گا، میک اپ میں رہیں گی کبھی میک اپ نہ اترے گا، وفادار ہوں گی کبھی بے وفا نہ ہوں گی، اور خوبصورت بول بولنے والی ہیں، گالی گلوچ نہ ہوگا، بڑھاپا ہم پہ نہیں، موت ہم پہ نہیں، پیشاب ہم کے لیے ہمارے لیے نہیں، پخانا ہمارے لیے نہیں، ایک نظر دیکھو کہ میرے رب کے عزت کی قسم 40 سال نظر کو ہٹا نہ سکو، ایسے بیٹھ کے دیکھ پاگلوں یہاں تم 4 منٹ بیوی کو دیکھ لو لڑائی شروع ہو جائے، 40 سال ایسے دیکھتا رہے، ادھر نہیں دیکھ مولے خوبی ہو جائیں گے، نہ ادھر دیکھ سکیں نہ ادھر دیکھ سکیں گے، کیا میرے رب نے، اور ایسی ایک تو بنایا مشک امبر زعفران کافور سے، یہ دیکھو یہ یہاں سے یہاں تک زعفران، یہاں سے یہاں تک، یعنی گھٹ کو نظر نہیں آ رہا، گھٹنے انگوٹھے سے گھٹنے تک زعفران، اور گھٹنے سے چھاتی تک مشک، چھاتی سے گردن تک عنبر، اور گردن سے سر تک کافور، یہ نام ہے، حقائق بالکل اور ہیں، اور 130 فٹ کا قد، اور سر کے بال 130 فٹ سے آئیں گے، آبشار کی طرح پاؤں کی ایڑیوں پر بوسہ لیں، جو وہ بالوں کو یوں لہراتی ہے تو پوری جنت میں بجلیاں چمکنے لگتی ہیں، لاکھوں رنگ بکھر جاتے ہیں اور کروڑوں خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں، اور وہ میرا رب انہیں پیدا کہاں سے کرتا ہے؟ کسی ماں کے پیٹ سے نہیں، کسی شادی سے نہیں، ایک نہر ہے اس کا نام ہے بیضہ، اس میں مشک امبر زعفران کافور چلتا ہے بہتا ہے، جب اللہ کسی لڑکی کو بنانا چاہتا ہے تو اپنی تجلی ڈالتا ہے تو وہاں سے جنت کی لڑکی مکمل نکل کے باہر آ جاتی ہے، مکمل، پھر اللہ سے کپڑے پہناتا ہے، پھر اس کو 60 میل لمبے چوڑے خیمے میں بٹھاتا ہے، پھر وہ مل کر یہ گانا گاتی ہیں، وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہیں، یہ صلہ ہے جو اپنے دامن کو زنا سے بچائے گا، جو اپنے دامن کو بدکاری سے بچائے گا، جو اپنے دامن کو بے حیائی بے غیرتی سے بچائے گا، جو نظروں کو حیا کا سرما لگا کے رکھے گا، جس کی نظر بیوی کی سوا کسی پر عزت کے سوا نہیں پڑے گی، پڑے گی تو جھکے گی، اللہ نے کہا اب میں تیری شادی کرتا ہوں، اب میں وزوجناہم بحور عین، حور عین کامثال اللؤلؤ المكنون كأنهن بيض مكنون كأنهن الياقوت والمرجان فيهن خيرات حسان حور مقصورات في الخيام لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان۔ کیا میرا رب اتنا خوبصورت انداز میں جنت کی لڑکی کا تذکرہ کرتا ہے کہ پھڑک کے رہ جاؤ، پھڑک۔ ایک دفعہ تعلیم ہو رہی تھی، سارے تھکے پڑے تو ایک بدو پوری تعلیم میں سویا ہوا تھا، تو مجھے انہوں نے آخر میں کہا تھوڑی ترغیب دے، تو میں نے آ کے ترغیب دینے شروع کی، وہ سویا ہی رہا ایسے، میں نے کہا اس بابے کو جگانا ہے، تو میں نے حوروں کا ذکر شروع کیا، جب میں نے حور کا ذکر کیا تو اس نے مجھے یہاں ایک آنکھ سے دیکھا، تھوڑی دیر کے بعد میں نے عینات چھوڑ دی تو ایسے ہو گیا، اور تھوڑی دیر بعد اٹھ کے ناچنا شروع کر دیا، حور حور۔
عرب میں جوش ہوتا ہے، یہ تو سارے مردے بیٹھے۔ اللہ نے قرآن میں کس طرح کو بیان کیا، جنت کو کس طرح بیان کیا ہے۔ تو یہ کامیاب لوگ ہیں۔ امتحان کس بات کا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ۔ ایک ہے اکثر عملا، وہ امتحان نہیں، یہ ہے احسن عملا، خوبصورت عمل کس کے پاس ہوگا۔ دو مثالیں دیتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا سبق درہم مئۃ الف درہم، ایک درہم کا ثواب 1,00,000 درہم سے زیادہ ہو گیا۔ وہ کیسے؟ کہاں 1 روپیہ، کہاں 1,00,000۔ آپ نے فرمایا ایک آدمی کے پاس 2 روپے اور ایک آدمی کے پاس کروڑوں روپے، کروڑوں روپے والے نے 1,00,000 اللہ کے نام پہ دیا اور 2 روپے والے نے 1 روپیہ اللہ کے نام پہ دیا۔ جس نے 1 روپیہ دیا اس نے اپنی جائیداد کا 1/2 آدھا دیا، جس نے کروڑوں میں سے 1,00,000 دیا اس نے اپنی جائیداد کا کوئی 1000واں حصہ دیا۔ جب قیامت کے دن وزن ہوگا تو یہ 1 روپیہ خوبصورت زیادہ ہے، لہذا یہ وزنی ہوگا 1,00,000 کم ہو جائے گا اور 1 روپیہ بڑھ جائے گا۔ یہ ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی خوبصورتی کو دیکھ رہا ہے، حسین عمل کون سا ہے اور کس کے پاس ہے۔ یہ تو کوئی حدیث۔ اب ایک واقعہ سناتا ہوں۔ تبوک کے موقع پر میرے نبی نے فرمایا کہ جان لگاؤ، مال لگاؤ۔ جان تو لگ رہی تھی، مال کوئی نہیں تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی یہ دوڑ لگاتے رہے کسی طرح ابو بکر سے آگے نکل جاؤں، وہ نکل نہیں پاتے تھے۔ جب تبوک کا موقع آیا اور میرے نبی نے اعلان کیا مال لگاؤ، تو کہنے لگے عمر آج تو جیتا اور ابو بکر ہارا، چونکہ وہ آج کل فقیر ہے تو مالدار ہے، تو آج تجھے ابو بکر نہیں پکڑ سکتا، آج تو جیت گیا، آج جھنڈا خطاب کے بیٹے کا گاڑا جائے گا۔ بڑے خوش کہ بس آج ہی موقع ہے ابو بکر کو ہرانے کا۔ دونوں اپنا مال لے کے آ گئے۔ اب مجھے دیکھو، حضرت عمر کا مال سمجھو ایسے ہے، اتنا زیادہ، ابو بکر کا مال ایسے ہے۔ اب میرے نبی نے سوال کرنا تھا کیا عمر کتنا لائے ہو؟ وہ کہتے 10,000۔ ابو بکر کتنا لائے ہو؟ وہ کہتے 100۔ تو عمر کی جیت تھی اور ابو بکر کی۔ اگر یہ سوال ہوتا، اور سوال بنتا بھی یہی ہے، ہمیں لوگ چندہ دیتے ہیں مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے، کسی خیراتی کام کے لیے کہ جناب یہ صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، فی سبیل اللہ ہے، تو ہم اس سے پوچھتے ہیں جی کتنے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی 1,00,000 ہے، 10,00,000 ہے، 1,000 ہے۔ آپ بتاؤ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ جی اور پیچھے کتنا پڑا ہوا ہے؟ وہ کہے گا اے اگلا بھی واپس کرو، تجھے تو دو۔ صورت عمل کون کرتا؟ پیپر یہ نہیں ہو رہا کہ زیادہ عمل کون۔ تو اب عمر کا عمل زیادہ تھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا عمل تھوڑا تھا، لیکن خوبصورتی میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل زیادہ تھا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کم تھا۔ سوال بنتا تھا عمر کتنا لائے ہو؟ جی 10,000۔ ابو بکر کتنا لائے ہو؟ جی 1,000۔ تو ابو بکر ہارے تھے، عمر جیتے تھے۔ میرے نبی نے سوال بدل دیا جو بظاہر اس موقع کا نہیں، پر یہی بنتا ہے۔ آپ نے کہا عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت عمر جو ایسے کھڑے تھے نا وہ یوں ہو گئے کہ لے بھائی عمر تو گیا۔ انہیں اس سوال سے پتہ چل گیا کہ عمر تیری ہار ہے۔ انہیں پتا تھا کہ ابو بکر کچھ نہیں چھوڑے گا پیچھے۔ عمر پیچھے کے ما ترکت لأہلک یا ما خلفت، دو الفاظ ہیں روایت۔ عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو جو پہلے ایسے تھے وہ تھوڑا یوں ہو گئے اور بڑے اب ڈھیلے منہ سے کہا یا رسول اللہ آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے، آدھا لے کے آیا ہوں۔ تو آپ نے کہا ابو بکر ما ترکت لأہلک، تو اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ترکت اللہ ورسولہ، میں تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سب کچھ لے کے آیا ہوں۔ تو عمر کہنے لگے ابو بکر میں تم سے نہیں جیت سکتا، جیت قحافہ کے بیٹے کی، ابو قحافہ کے بیٹے کی ہی جیت ہے۔ یہ میں نے آپ کو ایک حدیث اور ایک واقعہ، وہ بھی حدیث ہے، سنا کر احسن اور اکثر کا فرق بتایا۔ اکثر عملہ اور احسن عملہ، جو پیپر ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے احسن عملہ، جس پر فیصلہ ہوگا درجات کا۔ دیکھو خالی نیکیاں بڑھ گئی نا تو جنت ہے، خالی ایک آدمی خود اللہ کہہ رہا فمن ثقلت، کیا مطلب ہے ثقلت؟ 50 گناہ ہیں، 51 نیکیاں ہیں، کامیاب، جنت انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جنت۔ اوپر کے جھنڈے گاڑنے والے کون ہیں؟ جن کو ٹرافیاں ملیں گی، جن کو فاتح کہا جائے گا، جن کو چیمپئن کہا جائے گا، جنہیں قیامت کے دن کا سردار کہا جائے گا،
یہ بات وہاں تک جا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ تم میں خوبصورت عمل کس کے پاس زیادہ خوبصورت. ایک ہوتا ہے حسن، ایک ہوتا ہے حسین، ایک ہوتا ہے احسن. حسن خوبصورت، حسین بہت خوبصورت، احسن جس سے زیادہ خوبصورت کوئی. تو اللہ اس کو اپنے بارے میں کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین. اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ تیرے رب سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہے. اللہ پہلے اپنی ذات سے شروع کرتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، تیرے رب سے خوبصورت فیصلہ کرنے والا. پھر اللہ ہمارے دین کو کہتا ہے من احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، اسلام سے حسین دین کوئی نہیں. آسن کٹھا کر کے قرآن سے بتا رہا ہوں کہ اللہ نے کہاں کہاں آسن کا لفظ استعمال کیا ہے. ویسے تو 39 دفعہ لفظ ہے آسن کا، لیکن جو اس میں یہاں مضمون سے ہے متعلق وہ بتا رہا ہوں. پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے تورات اتاری، زبور اتاری، انجیل کو اتارا، لیکن حسین کا ٹائٹل قرآن کو دیا. اللہ نزل احسن الحدیث، تیرے رب نے سب سے خوبصورت کلام اتارا. اللہ نے 1,34,000 انبیاء بھیجے. یہ اشارۃ الناس، اس عبارت میں صراحت نہیں ہے، اشارہ ہے. ومن احسن من اللہ صبغہ، تیرے رب سے حسین رنگ کسی کا رنگ نہیں. اس میں اشارہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی بھی سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ عالی شان دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ زلیخا کی سہیلیوں نے یوسف کو دیکھ کے ہاتھ کاٹے تھے، اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو دل چیر کے بیٹھ جاتا. ام عائشہ کپڑا سی رہی تھی، ہاتھ سے سوئی گر گئی، کمرے میں روشنی نہیں، نظر نہیں آ رہی، ڈھونڈ رہی ہیں. میرے نبی کمرے میں داخل ہوئے، آپ کے چہرے کے نور سے سوئی جگمگانے لگی، ایسے ایسے جگمگانے لگی. حسن، آپ کے حسن میں کیا تھا؟ وسیم اور قسیم. وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے نہ دل بھرے نہ آنکھ بھرے، نہ دل تھکے نہ آنکھ تھکے، اور جتنا دیکھے اتنا دیکھنے کا شوق بڑھتا چلا جائے. یہ صرف کائنات میں ایک ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. قسیم تھے. اب پورے حدیث کا ایک ٹکڑا سنا دیتا ہوں، پوری تو نہیں. حضرت ام معبد فرماتی ہیں رأيت رجلا ظاهر الوضاء أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه خجلا ولم تزر به سعلا وصيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطع أزج أقرن أقع الأحمر إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار. ایک بڑھیا ان پڑھ نے میرے نبی کو بیان کیا، آج تک علماء تھک رہے ہیں اس کا ترجمہ کرنے کے لیے. میں اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں جب بے بس ہوں تو میں کیا کہتا ہوں؟ میں نے کہا ام معبد نے کہا اپنے خامن سے کہ میں نے یوں دیکھا جیسے 14ویں کا چاندی کپڑے پہن کے نیچے آ گئے. کیا ابو معبد، میں نے ایک جوان دیکھا، مجھے لگا جیسے 14ویں کے چاند نے شکل روپ دھار کر کپڑے پہن کے زمین پہ آ کے جلوہ افروز ہوا ہو. کیا حسن ہے، کیا جمال ہے، کیا کمال ہے. آنکھ ایسی حسین ہے کہ کھینچ لیتی ہے، آواز ایسی دل ربا ہے کہ پکڑ لیتی ہے دل کو، گردن ایسی سراہی دار ہے کہ حسن و جمال اس کا غلام ہے. بدن اتنا خوبصورت ہے، اتنا کامل ہے، اتنا اکمل ہے، اتنا مکمل ہے کہ حسن غلام بن کے سامنے کھڑا ہوا ہے. بولتے ہیں تو نور پھیل جاتا ہے، چپ ہوتے ہیں تو وقار چھا جاتا ہے. بڑی خوبصورت بھویں ہیں، بڑا چوڑا ماتھا ہے، بڑے حسین گال ہیں، بڑے چمکتے ہوئے دانت ہیں، مسکراتے ہیں تو دانتوں سے نور نکلتا دکھائی دیتا ہے. احسن احسن، ایسا حسین کا میں قربان جاؤں حضرت حسان ابن ثابت پر. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. دو خوبصورتیوں کو ایسے جمع کیا. احسن حسن سے متعلق ہے، ظاہری حسن و جمال، ظاہری حسن کمال، اور جمال خاندان سے متعلق ہے، نسب حسب سے متعلق ہے. جمال ہمارے اردو میں تو خوبصورتی کو جمیل، خوبصورت، عربی میں
حسن کے لیے حسن کا لفظ یہ ہے احسن، حسن حسین، اور خاندانی نجابت شرافت کے لیے جمال کا لفظ آتا ہے. تو ایک جملے میں کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا. آپ کو دیکھنے کے بعد نظر بھرتی نہیں تھی، دل بھرتا نہیں تھا اور کھچتا تھا، دل کھچتا تھا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسے جمال والا کسی ماں نے پیدا نہیں کیا، اس لیے جمال کو ماں سے جوڑا، حسن کو شکل سے جوڑا کہ ماں نے بچے جنے، پر جو آمنہ نے لال جنا، جو عبداللہ کی پشت سے نور نکلا، وہ کائنات میں اور ایسا نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. میرے نبی، جیسے میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے، میرے اللہ نے ایک ہی حبیب بنایا، نہ پہلے اس جیسا بنایا، نہ بعد میں اس جیسا بنایا، نہ حسب نسب ان جیسا کسی کو دیا کہ آدم تک آپ کا نسب محفوظ ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلیمان بن عوس بن بوز بن خموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن عروہ بن عیوی بن زیشان بن عیسر بن اخناب بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آغر بن ناحور بن سرور بن غیور بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملعیل بن قینان بن آنوش بن شیسہ بن آدم علیہ السلام. ومن احسن من اللہ صبغہ، پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے کل عبادی یقول التی ہی احسن، میرے بندوں سے کہو خوبصورت سب سے حسین بول بولا کریں. اب اگر ایک سوال کا ہمیں جواب مل جائے، اب میری بات دھیان سے سنو کہ سب سے خوبصورت عمل کون سا ہے. ہماری زندگی تھوڑی ہے، پہلی امتوں کی زندگیاں زیادہ تھیں، 200 سال 300 سال 400 سال 500 سال، ہمارے 60-70 سال میں ساری بساط لپٹ جاتی ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دے کہ سب سے حسین عمل ہے کون سا، تو اسی میں لگ کے تھوڑے وقت میں زیادہ نفع اٹھا لیں، تھوڑے وقت میں زیادہ، چونکہ ہم نمازوں پر تو ان سے آگے نہیں بڑھ سکتے. ایک آدمی بنو اسرائیل کا پیش ہو رہا ہے 500 سال کی نماز، ایک امت کا پیش ہو رہا ہے 50 سال کی نماز، کیا جوڑ ہے 500 سال 50 سال. تو اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے، میری بات سن رہے بھائی، بڑی ضروری بات اب کرنے لگا ہوں، اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ سب سے خوبصورت عمل کون سا ہے اور ہم اس میں اپنے آپ کو لگا دیں بقایا زندگی، تو ہم سب سے حسین سرمایے کے مالک ہوں گے، سب سے زیادہ وزن ہمارا بننے گا، سب سے زیادہ اللہ کا قرب ہمیں ملے گا، سب سے بڑی جنت اللہ ہمیں عطا کرے گا. اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اعمال تو اب بے شمار ہیں، بہت زیادہ ہیں، تو اور سارے ہی جنت کا ذریعہ ہیں. راستے سے پتھر ہٹانے پر اللہ نے بخشش کی ہے، کتے کو پانی پلانے پر اللہ تعالیٰ نے بخشش کی ہے، اور طوائف کی بخشش، طوائف نے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے معاف کر دیا. لہٰذا کسی عمل کو چھوٹا تو نہیں سمجھا جا سکتا، پر میرا اللہ خود بتا رہا ہے کہ سنو میرے بندو، میں تمہیں راز کی بات بتاتا ہوں. سب سے حسین عمل تمہارے رب کی بارگاہ میں دیکھنے میں بھی، تولے جانے میں بھی جو ہوگا نا، وہ ہے ومن کیا قربان جاؤں، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اللہ نے یہ کہنا تھا کہ دیکھو امت محمد، اللہ کی طرف بلانا سب سے حسین عمل ہے، اللہ کا یوں کہنا بھی کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ انداز نہیں، چیلنج. ایک تصویر دکھاتا ہوں، پہلے وہ ریسلنگ ہوتی، اب بھی ہوتی ہے لیکن اب کشتی ہوتی تھی، کشتیاں مان پڑ گئی. میں جب لاہور پڑھتا تھا اس وقت کشتی کا بڑا خروش تھا. تو ہمارے زمانے کا پہلوان تھا بولو، کاما کا پوتا بولو پہلوان، رشید نام تھا اس کا. وہ جب اکھاڑے میں آتا تھا نا تو یوں ہاتھ کھڑا کرتا تھا، کوئی ہے میرے مقابلے میں. اس نے ساری دنیا کے پہلوانوں کو ہرایا،
اور اس نے چیمپئن اس وقت رستم زمان کا ٹائٹل جیتا. اس کے دادے نے بھی جیتا تھا گامے نے 1910 میں انگلینڈ میں. اس نے زبس کو امریکن پہلوان کو پہلے دن 2 گھنٹے کشتی ہوئی ہار جیت کے بغیر. گاما جو تھا اس کا قد تھا 5 فٹ 2 انچ ٹوٹل، اتنا سا تھا. پہلا دیکھ کر انگلینڈ والوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، تو کشتی کے قابل ہی نہیں. اس نے چیلنج کر دیا، چیلنج قبول کرنا پڑتا ہے. اور وہ جو امریکی پہلوان تھا اس کا قد 6 فٹ سے کچھ انچ اوپر تھا. وہ لگے جی میں شیر لے گچو آ گیا. تو پہلے 2 گھنٹے کشتی ہوتی رہی ہار جیت کے. چوہا بنے گا 2 گھنٹے میں کوئی فیصلہ نہیں، کشتی برابر چھوٹ گئی. اگلے دن پھر کشتی ہوئی تو گامے رحمت اللہ علیہ نے 40 سیکنڈ میں اس کو اٹھا کے زمین پہ مارا، صرف 40 سیکنڈ میں. اس کو رستم زمان پھر اس کا پوتا وہ یہ اس کا ایکشن ہو گیا. مجھے دیکھو ہے کوئی میرے مقابلے میں، ہے کوئی میرے مقابلے میں. جو آتا تھا اسے گراتا تھا. میرے اللہ نے تبلیغ عمل کو ایک پہلوان بنایا ہے اور باقی سارے اعمال کو بھی چھوٹے چھوٹے پہلوان بنایا ہے. پھر تبلیغ کو دنیا کے اکھاڑے میں کھڑا کیا ہے اور خود اس کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کہتا ہے کوئی تبلیغ سے بڑا عمل کرنے والا اللہ. بولو کو تو ہرایا جا سکتا تھا، انسانی تھا. میں نے بولو کے 2 روپ دیکھے کہ وہ بجلی کی طرف لپکتا تھا اور اٹھا کے پھینک دیتا تھا، اور میں نے بولو کو آنکھوں سے دیکھا، نہ وہ اٹھ سکتا تھا نہ وہ بیٹھ سکتا. اس کو سہارے سے اٹھاتے تھے اور سہارے سے بیٹھاتے تھے. میرے اللہ نے دعوت کو یوں کھڑا کیا تبلیغ کو دنیا کے اسٹیج پر، اور اس کا خود ہاتھ پکڑ کے اوپر کر کے اللہ بولا. میں مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ بات کھل کے سامنے آ جائے. اللہ بولا لاؤ، ہے کوئی عمل تبلیغ کے مقابلے کا، ہے کوئی عمل دعوت اللہ کے مقابلے کا، ہے کوئی عمل دکھاؤ دکھاؤ، ہے کوئی عمل. کیا مطلب اگر اللہ یوں کہہ دیتا کہ دعوت سب سے بڑا عمل ہے تو بھی کافی تھا. نہیں، دعوت، چیلنج، خبر، بلاغت کی اتنی قسموں کو اس میں جمع کر کے ہمیں خوبصورت نوالا بنا کے کھلایا. جیسے یہ مولانا صاحب کو پان اس میں چاندی کے ورق میں کوئی پیش کرے گا تو یہ بڑے خوش ہو کے لیں گے. تو میرے اللہ نے سونے کے ورق میں یہ ہمیں تحفہ دیا ہے، سونے کے ورق میں یہ تحفہ دیا ہے. اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں تمہارا رب ہوں، میں تمہیں خبر دے رہا ہوں. پیپر میں نے لینا ہے، پیپر لینے والا پیپر آؤٹ کر رہا ہے. میں تمہیں بتاتا ہوں میں نے جو وزن ڈالنا ہے تمہارے عمل میں وہ خوبصورتی کا ڈالنا ہے، اور میں تمہیں خود بتاتا ہوں تیرے رب کے نزدیک سب سے خوبصورت عمل وہی ہے جس کے لیے آئے بیٹھے ہو، جس کے لیے آئے بیٹھے ہو. دعوت اللہ، دعوت اللہ، دعوت اللہ. اس سے خوبصورت عمل کوئی نہیں. اگر اس سے کوئی خوبصورت عمل ہوتا اللہ اپنے نبیوں کو دیتا، اللہ رسولوں کو دیتا، اپنے حبیب کو دیتا سب کو. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. اٹھ میرے نبی، کھڑا ہو جا. جو دن میں دعوت کے لیے اٹھیں انہیں رات کو اللہ کے لیے بھی اٹھنا ضروری ہے، اور وہ پہلے ہے وہ بعد میں ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا. رات کی گفتگو کو لمبا کیا ہے اور دن کی گفتگو کو چھوٹا کیا ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. دن کی گفتگو مختصر، رات کی گفتگو لمبی. کہ رات کو سب سوئے ہیں، ایک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے. ہم رات کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے. لوگ خواب خرگوش کے مزے لیتے ہیں اور کچھ اللہ کے بندے اللہ کے سامنے رونے دھونے کے مزے لیتے ہیں. کچھ جام لٹاتے ہیں، کچھ آنسو چھلکاتے ہیں. کسی کا جام چھلکتا ہے، کسی کے آنکھ کا پیالہ چھلکتا ہے.
کسی کی رال ٹپکتی ہے، کسی کا آنسو ٹپکتا ہے. رات کی گفتگو لمبی، میں نے سورۃ مزمل، مزمل مدثر دونوں کا مطلب ہے چادر اوڑھ کے لیٹنے والا، لیکن جو رات کو چادر لے کے لیٹا ہوا ہو اسے مزمل کہتے ہیں، جو دن کو چادر لے کے لیٹا ہوا ہو اسے مدثر کہتے ہیں. تو میرے رب نے 1.25 لاکھ نبیوں کو جو دعوت کا کام دیا، اس کو اللہ نے ٹھپا لگا کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے خوبصورت کوئی عمل ہے ہی نہیں. مثلا میں ایک بات کرتا ہوں، میری بات کو آپ رد کر سکتے ہیں کیونکہ میری بات میرے تجربے اور مشاہدے کی بات آپ ٹھکرا سکتے ہیں. نہیں، مولوی خبیب صحیح کہہ رہا ہے، نہیں مولوی طارق جمیل ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن یہاں ہے اللہ، اللہ نور السماوات والارض، بولنے والا اللہ ہے. اللہ لا الہ الا ہو، کہنے والا اللہ ہے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، خبر دینے والا اللہ ہے. اللہ الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بتانے والا میرا اللہ ہے. الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، ہمیں خبر دینے والا میرا اللہ ہے. الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی انی انا اللہ العزیز الحکیم. خبر اللہ دے رہا ہے کہ زندگی تمہاری تھوڑی ہے، پہلی امتوں نے لمبی لمبی عمریں گزاری، عمر تھوڑی ہے، سب سے حسین کام مجھ سے لے لو اور اس میں لگ جاؤ، اس میں جڑ جاؤ، اس میں جٹ جاؤ اور تھوڑی دیر میں زیادہ پروفٹ لے کر آ جاؤ. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. ہے کوئی، اس کو میں یوں بیان کرتا ہوں، ہے کوئی دعوت اللہ سے خوبصورت بولنے والا اور دعوت سے خوبصورت کام کرنے والا؟ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے خوبصورت میرا اللہ ہے. جب تم اللہ کی طرف بلاؤ گے تو سب سے حسین تمہارا بول ہو جائے گا. جب اللہ کی دعوت دو گے سب سے حسین تمہارا عمل ہو جائے گا. جب تم جنت کی دعوت دو گے، جنت سب سے، اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، جنت کو بھی احسن کہا. جنت کی بات کرو گے، اعمال کی بات کرو گے، اللہ کی بات کرو گے، رسالت کی بات کریں گے ہم، تو یہ سب مل کر ایک حسین عمل بنے گا. بھائیو، اس تھوڑی زندگی میں اس کو گلے لگا لیں تو تھوڑے وقت میں زیادہ پروفٹ. ہمیں خیر امت کس لیے کہا؟ وہ بھی اس لیے کہا کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو. کس لیے بلا ہم سب سے بہترین کیوں بن گئے؟ وہ وجہ میں نے بتائی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اور اس آیت کے ساتھ اس کو جوڑ دو، کیا ہے کہ تم اللہ کی طرف بلاتے ہو، تم برائیوں سے روکتے ہو، اس لیے تم خیر امت، سب سے بہترین. کس لیے بنے؟ کہ تم سب سے بہترین عمل میں لگے ہوئے ہو. تم سب سے خوبصورت امت کس لیے بنے؟ کہ تم سب سے خوبصورت عمل میں لگے ہوئے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ، میری امت سے بڑھ کر بھی کوئی امت ہے؟ ظللت علیہم الغمام وانزلت علیہم المن والسلوى. یا اللہ، میری امت سے بڑھ کر بھی کوئی امت ہے؟ آپ نے میری امت کو من و سلوہ کھلایا اور میری امت پہ بادلوں کا سایہ فرمایا. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ، میرے محبوب کی امت کو ساری امتوں پر وہ فضیلت ہے جو مجھے اپنی مخلوق پر. اما تدری یا موسیٰ ان فضل امت احمد علی سائر الامم کا فضلی علی خلقی. موسیٰ علیہ السلام، یا اللہ وہ امت مجھے دے کہ نہیں، وہ تو میرے احمد کی امت ہے. یا اللہ مجھے اس امت کی زیارت کرا، نہیں تو پہلے ہے وہ بھی آئی نہیں. یا اللہ مجھے اس امت کی آواز سنا، یہ کوئی دور پہ بات ہو رہی. اللہ نے کہا سن. تو اللہ نے ہمیں کہا یا امت احمد، اے احمد کی امت. تو ابو بکر سے لے کر آخری امتی جو پیدا ہونے والا ہے، سب کی روحوں نے کہا لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، کیا خوبصورت نغمہ ہے اس امت کا، کیا خوبصورت سر ہے اس امت کا. یہ خوبصورتی کیوں ملی، پسندیدگی کیوں ملی؟ کہ سب سے خوبصورت عمل میں لگا دیا گیا. دعوت اللہ، تبلیغ سب سے حسین عمل، تو ہم سب سے بہترین بن گئے. کنتم خیر امت. دوسرا مطلب کہ اے امت محمد، تم مجھے بڑے پسند ہو. یہ اس سے بھی خوبصورت مطلب ہے. امت احمد مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں. یا اللہ ہم کیوں اچھے لگتے ہیں؟ ڈھیر سونے ہیں. اور پہلے لوگوں میں تو بال ہی سفید نہیں ہوتے تھے، سیاہ بال.
جوانی، بڑھاپا آتا ہی نہیں تھا. 100 سال ہے تو بھی جوان ہے، اور 200 سال ہے تو بھی جوان ہے. داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں، ماشاء اللہ 99 بیویاں. اللہ نے ایسی ہمتیں دی، ایسی قوتیں دی. یہاں ایک کو سنبھالنے کے لیے بیچارے لوگ کچھ تو کھاتے کرتے. سلیمان علیہ السلام کی ایک روایت میں 700 بیویاں اور ایک روایت میں 100 بیویاں. اللہ نے ہمت قوت انبیاء کو زیادہ دیتے، وہ بیمار ہوتے ہی نہیں تھے. صحت قوت طاقت، ہمیں تو بیماریوں نے گھیرا ہوا. تو میرا اللہ کہہ رہا تم مجھے بڑے پیارے لگتے ہو، کنتم خیر امت، مجھے بڑے پیارے لگتے ہو. اللہ ہم کیوں پیارے لگتے ہیں؟ اس لیے کہ تم سب سے پیارا کام کرتے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. یہ دونوں کو میں ایسے جوڑ رہا ہوں، جوڑ نہیں لگاتے مستری، میں جوڑ لگا رہا ہوں کہ اللہ ایک معنی میں کہتا ہے تم سب سے بہترین ہو. کیوں؟ کیونکہ سب سے بہترین کام کر رہے ہو. اب دوسرا خیر امت، اللہ کہتا ہے تم سب سے مجھے پیارے لگتے ہو. پیارے کیوں؟ کہ تم سب سے پیارے کام میں لگے ہو، دعوت اللہ، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اس امت کو اللہ نے جیسے لاڈ دیے، پہلی امتوں کو کھڑے کھڑے بندر بنا دیا، کھڑے کھڑے خنزیر بنا دیا، کھڑے کھڑے زمین میں دھسا دیا، کھڑے کھڑے آگ کی بارش میں بھسم کر دیا، پانی چڑھا دیے، پتھر برسا دیے، شکلیں بگاڑ کے رکھ دی. پر اس امت کا بگڑے سے بگڑا بھی میرا نبی کے توفیل اور اللہ کی محبت کے توفیل. ہماری اللہ شکلیں نہیں بگاڑتا، ہمیں بندہ خنزیر نہیں بنا تھا. کیوں؟ کہا تو مجھے اچھی بڑے لگتا کہ جو نغمہ حمد کا اس امت نے گا دیا ہے کسی امت نے نہیں گایا. جو اللہ کی تعریف کے گیت اس امت نے گائے ہیں کسی نے نہیں گائے. تو اللہ کہتا بڑے اچھے لگتے ہیں. اللہ کیوں؟ کیسے کہ تم سب سے اچھا کام کرتے ہو. کون سا؟ تبلیغ کرتے ہو، میری طرف بلاتے ہو، میرا پیغام سناتے ہو، لوگوں کو میرا تعارف کراتے ہو. مجھے اپنے بندوں سے پیار ہے. جب تمہیں ایک بندہ مجھ سے ملا دیتے ہو، اس سے زیادہ میرے لیے خوشی کی بات نہیں کہ کسی روٹھے بندے کو اللہ سے. آپ اندازہ لگائیں کہ حدیث یاد آ گئی آپ کی برکت سے بڑے زمانے کے بعد. اذا تاب العبد يعلق له القناديل في السماء. جب ایک آدمی توبہ کرتا ہے تو ساتوں آسمان میں اس کے لیے روشنیاں جلائی جاتی ہیں. اللہ اتنا خوش ہوتا ہے اور فرشتے کہتے ہیں یہ روشنیاں کیسی ہیں؟ تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اصطلح العبد علی مولاه. آج ایک بندے نے اپنے رب کے ساتھ صلح کر دی. اور خوشی تو ہمیں ہونی چاہیے، خوش اللہ ہو رہا ہے. کنتم خیر امۃ. یہاں ایک اور معنی ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. ہم تمہیں شر اور خیر کے ساتھ آزمائیں گے، شر اور خیر کے ساتھ آزمائیں گے. تو ایک طرف شر ہے، ایک طرف بھلائی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے تم بھلائی ہی بھلائی ہو. خیر کا مطلب بھلائی، ساری انسانیت کے لیے بھلائی ہو. کیوں؟ کہ تم سب سے بھلائی والا کام کر رہے ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. پھر يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله. یہاں خیر کو ضر کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ لائے. ضر نقصان، ایک طرف نقصان ایک طرف نفع. خیر یہاں نفع کے معنی میں. اے امت محمد تم سب سے نفع پہنچانے والی امت ہو. یا لبو کیسے؟ اس لیے کہ تبلیغ سے بڑھ کر نفع پہنچانے والا کام ہے کوئی نہیں. لوگوں کو جہنم سے نکال. اللہ تعالیٰ جنید جمشید کی بخشش فرمائے، درجے بلند فرمائے. یہی رائمنڈ کا اجتماع تھا، ہم رات کو بیٹھے تھے اور اس نے جو میرے سامنے دھاڑ دھاڑ ہونا شروع، انہوں نے ایسے رویا کہ مجھے اس نے ہچکیوں پہ لگا دیا. اس کی ساری منہ سے تھوک اور رال نکل کرنا، اس کی یہ ساری داڑھی یہاں سے گندی ہو گئی اور وہ جو کبھی یوں گرتا اور کبھی یوں گرتا اور حال جسے پنجابی میں کہتے ہیں حال پاتی، اس نے حال پائی، دھاڑ دھاڑ مچائی، یوں گرے اور کبھی یوں گرے. اور پھر مجھے کہے مولانا آپ کو نہیں پتا آپ نے مجھے کہاں سے نکالا، آپ کو نہیں پتا آپ نے مجھے کہاں سے نکالا، آپ نے مجھے جہنم سے نکالا. اور میں نے کہا بابا مجھے تجھے دونوں کو اللہ نے نکالا ہے. یہ کتنی بڑی کسی کو نفع پہنچانے والی محنت ہے. ایک اور واقعہ یاد آ گیا بہت پرانا. ہم باولپور میں تھے تو انہوں نے کہا جی یہاں میڈیکل کالج میں تھے ہم کہ جی ایک لڑکا ہے اس کو 3 چلے لے جاؤ، اس لیے کہ پڑھتا ہے نہیں، ذمہ داروں کا بیٹا ہے، شراب پی کے کبھی یہاں گرا ہوتا ہے کبھی یہاں گرا ہوتا ہے، لہٰذا وہ 3 چلے کے لیے چلا بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. تو
میں تو اس کو جانتا نہیں تھا، ایک مقامی نوجوان کو لے کر اس کے دروازے پر دستک دی، وہ باہر نکلا، جی فرمائیے، بڑے اوکھے چہرے کے ساتھ۔ میں نے کہا آپ سے تھوڑی بات کرنی، کہا بولو۔ میں نے کہا نہیں بیٹھ کے کرنی، تو سامنے دروازہ کھولا تھا، کمرہ ہاسٹل، ماما بیٹھ کے میں نے 10 منٹ بات کی، اس نے رونا شروع کر دیا، مجھے نہیں پتا میں نے کیا بات کی تھی، اللہ نے اس کے لیے ہدایت کا فیصلہ کیا ہوا تھا، اس نے رونا شروع کر دیا۔ کہنے لگا آپ کیا مانگتے ہیں؟ میں نے کہا 4 مہینے۔ کہا آپ چلیں رائمنڈ، میں 1 ہفتے کے بعد آ رہا ہوں۔ تو میں نے وہ مقامی نوجوان تبلیغ والوں کو کہا کہ 1 ہفتے بعد آ رہا ہے، کہا نہیں ابھی لے جائیں، پتہ نہیں بعد میں آئے کیا نہ ہے۔ میں نے کہا یار یہ پکڑ دگڑ والی تشکیل میں نے زندگی بھر کبھی نہیں کی، تو میں تو محبت سے ہی کرتا ہوں، کوئی آ گیا ٹھیک ہے۔ تو ہفتے بعد وہ رائمنڈ پہنچا اور 3 چلی شروع کر دی۔ تو مجھے ایک تشکیل سے ملا، تو داڑھی رکھی ہوئی، پگڑی باندھی ہوئی، خوبصورت۔ مجھے کہنے کا مولانا آپ نے مجھے کہاں سے نکالا تھا، آپ کو یاد ہے؟ میں نے کہا جی کمرے سے۔ کہا نہیں کمرہ نہیں، جہنم۔ کیا مطلب؟ کہا لڑکوں کو تو صرف اتنا ہی پتا ہے کہ میں شرابی تھا، نہیں میں بہت بڑا ڈاکو بھی تھا، میرا پورا گینگ تھا، اور جس وقت آپ نے مجھے بلایا میں اپنے گینگ کے ساتھ ایک جگہ ڈاکہ ڈالنے کا نقشہ بنا رہا تھا۔ ہم گاڑیاں چوری کرتے تھے، مال لوٹتے تھے، اور لاہور طوائفوں کے بازار میں آ کے سارا لٹا دیتے تھے۔ یہ خبر کسی لڑکے کو نہیں، صرف اللہ کو پتا ہے، آج آپ کو بھی بتا رہا۔ اور آپ کو عجب بات بتاؤں، 6 ماہ بعد وہ نوجوان مر گئے، موت سر پہ آئی کھڑی تھی۔ یہ گشت نہ ہوتا تو شرابی زانی چور ڈاکو بن کے مرتا تو اس کا کیا حال ہوتا؟ موت نے تو آنا ہی آنا تھا، صرف 6 ماہ بعد وہ مر گیا۔ یہ 7 مہینے گزرے ہوں گے، 6 ماہ بعد کیسے مرتا ہے؟ سنت داڑھی رکھ کے، پگڑی باندھی ہوئی، جیسے میں باندھتا ہوں ایسے پگڑی باندھی ہوئی۔ سبحان ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ۔ تو یہاں میں نفع کے معنی میں بتا رہا ہوں، کنتم خیر امہ، تم سب سے زیادہ نفع پہنچانے والی امت ہو۔ یعنی وہ کیسے کہ تم تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کس لیے کہ تم دعوت اللہ میں لگتے ہو، اس سے حسین کامی کوئی نہیں ہے۔ دیکھو میں کسی نیکی کو چھوٹا نہیں بیان کر رہا ہوں، میرے اللہ نے مقابلہ کر کے بتایا، اسی کو میں بتا رہا ہوں۔ نہیں تقابل کرنا چاہیے، تقابل نہیں کرنا۔ پروفیسر نادر علی خان صاحب فرمایا کرتے ہیں تقابل تفاضل، وہ تو بہت گاڑی اردو بولتے ہیں، ہم تو پنجابی لوگ ہیں، اتنی آگے سمجھ بھی نہیں آتی۔ تو یہ تقابل نہیں کرنا، تفاضل نہیں کرنا، تفاضل سے تکبر پیدا ہوتا ہے، تمہارے پلے بھی کخ نہیں پڑا ہوگا۔ لیکن ویسے ایک بزرگ کی بات آپ کو سنا کہ تقابل نہیں ہے، میرے اللہ نے بتایا کہ دعوت سے حسین عمل کوئی نہیں، دعوت سے بھلا عمل کوئی نہیں، دعوت سے نفع والا عمل کوئی، یہ سب خیر کے طرز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر ضر کا ایک مطلب تنگی بھی ہوتا ہے، ضر تنگی کے معنی میں بھی آتا ہے، تو تنگی کے معنی میں خیر کو لاؤں گا تو پھر ہوگا مطلب کہ تم پوری دنیا کے انسانوں کو وسعت دینے والی امت ہو، سہولت دینے والی امت ہو۔ ہاں مجھے ابھی ایک صحابی کا قول یاد آ گیا اس بات کی تائید کے لیے، ابھی تک اچانک ذہن میں آیا، شاید ملک سے آ گیا۔ حضرت ربیع بن عامر فرماتے ہیں ان اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت رب العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، من جور الادیان الى عدل الاسلام، ومن ضیق الدنیا الى سعتها۔ رستم ایران کا شاہ سوار، سن ہمیں اللہ نے بھیجا ہے امت محمد کہ لوگوں کے بندگی سے نکال کے اللہ کا بندہ بنا دیں، ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل پہ لے آئیں، اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر فراخیوں پہ لے آئیں۔ ذر تنگی کے معنی میں ہے، اور اس کے مقابلے میں خیر فراخی کے معنی میں آئے گا کہ تم وہ امت ہو جنہوں نے انسانیت کے لیے خیر کے دروازے کھول، اور تم لوگوں کے لیے فراخی بن گئے، وسعت بن گئے، محبت بن گئے۔ ہمارا امیر المومنین کی کر کے نیچے اینٹ کا سرانہ رکھ کے سویا پڑا ہے عمر بن خطاب، ایسی آسان زندگی کر دی۔ اور ایران کے بادشاہ کسرا کے دربار میں جانے کے لیے چند شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ سر کی ٹوپی 1,00,000 درہم کی ہوگی تو جا سکے گا، ورنہ نہیں۔ 1,00,000 درہم کی ٹوپی ہوگی، اس میں پھر ہیرے لگاتے تھے یا قوت موتی لگاتے تھے قیمتی بنانے کے لیے، اور میرے نبی کا عمر اینٹ کا سرانہ بنا کے اونٹ چر رہے ہیں، اور وہ سویا ہوا ہے بڑے آرام سے، نہ ہٹو بچوں کا شور ہے، نہ آگے پیچھے کوئی غلغلہ ہے، اکیلا چرواہا بن کے چل رہا ہے۔ سب سے زیادہ تم نے انسانیت کو وسعت دے دی، کنتم خیر امت، کیوں کہ سب سے وسعت والا کام تمہیں دے دیا کہ ایک
جم غفیر تمہاری برکت سے مولانا الیاس کے پیچھے کتنی خلقت کھڑی ہوگی قیامت کے دن، مولانا یوسف کے پیچھے کتنی خلقت کھڑی ہوگی قیامت کے دن، مولانا انعام کے پیچھے کتنی خلقت کھڑی ہوگی قیامت کے دن، کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو تج کر دیا اور ایک بھولا بسرا سبق ہمیں یاد دلایا۔ کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین ہو، کیوں کہ بہترین کام کرتے ہو۔ کنتم خیر امت، تم سب سے پیارے ہو، کیوں کہ سب سے پیارا کام کرتے ہو، کیا؟ دعوت اللہ۔ کنتم خیر امت، تم سب سے زیادہ بھلائی اور نفع پہنچانے والی امت ہو، کیوں کہ تم سب سے زیادہ نفع والا کام کرتے ہو۔ کنتم خیر امت، تم سب سے زیادہ وسعت دینے والی امت ہو، کیوں کہ تم وسعت دینے والا کام کرتے ہو۔ ہمیں وسعت دینے والا دین ملا، بنو اسرائیل میں تیمم نہیں تھا، ہمیں تیمم ملا ہے۔ مٹی منہ پہ مار کے بھی بھلا آدمی پاک ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا چلو پاک ہو جاؤ، پانی کوئی نہیں، تیمم کرو اور چلو نماز پڑھو۔ حتیٰ کہ غسل بیوی سے صحبت کی اور پانی کوئی نہیں، اتنا ہی کافی ہے، تیمم کر کے نماز پڑھاؤ۔ یہ کیا آسانیاں دے دی میرے رب نے اپنے محبوب کے صدقے، اپنے محبوب کے طفیل۔ پہلی امتوں کا کپڑا ناپاک ہو جاتا تھا، وہاں سے کاٹ کے پھینکنا ہوتا تھا، ہمارا کپڑا 100 دفعہ ناپاک ہو پانی میں دھو کے صاف کے دوبارہ پہن لو۔ سبحان اللہ، کیا میرے رب نے سہولتیں کر دی۔ سہولتیں کس وجہ سے کی؟ خیر امت کس وجہ سے بنایا، اور نفع دینے والی امت کس وجہ سے بنایا، اور محبوب ترین امت کس وجہ سے بنایا، اور نفع پہنچانے والی امت کس وجہ سے بنایا، اور وسعتیں دینے والی امت کس وجہ سے بنایا؟ کہ تمہارا کام وہ ہے، من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا۔ عامل صالحہ میں یہ جو باقی 5 نمبر ہے، یہ عامل صالحہ ہے۔ دعوت الی اللہ ہمارا وظیفہ ہے، وہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہم اللہ کے نبی کے امتی ہونے کے ناطے ہمیں یہ پرچم ملا ہے، ہمیں اسے اٹھانا ہے، اسے دنیا کے آخری کنارے تک جا کے پہنچانا ہے، دنیا کے آخر انسان تک کو یہ پیغام سنانا ہے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر۔ ہمیں عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ سأبغي المجد في شرق وغرب وما ساء الفتى دون اغترابي وإن أنا لم أفز بمراد سعي فكم من حسرة تحت التراب سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب۔ سب طرف سے آپ کو اکٹھا کر کے بتا دیا کہ اس امت کو اللہ نے حسین تاج پہنایا، عزتوں کا تاج پہنایا، عزت کا جوڑا پہنایا، دعوت الی اللہ۔ اور دعوت الی اللہ سب سے حسین عمل ہے، اور دعوت الی اللہ کو حسین کون بناتا ہے؟ وہ اللہ پر یقین، وہ اللہ کے نبی کی زندگی پر یقین، وہ خوبصورت نمازیں، وہ علم کے محفلیں، وہ تنہائیوں کا ذکر، وہ خوبصورت عالی اخلاق، وہ اللہ کی رضا کا جذبہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس عمل کو حسین بناتی ہیں۔ ورنہ سب سے پہلے جہنم میں دائی جائے گا، مجاہد جائے گا، سخی جائے گا، اور جہنم میں جلنے نہیں جائے گا، جہنم میں آگ کو بھڑکانے جائے گا۔ اول من تسعر بہ نار جہنم، سب سے پہلے جس پر جہنم کی آگ سے آگ بھڑکائی جائے گی وہ دائی صاحب ہوں گے کہ عمل خراب ہو گیا، دعوت کا کام کو کہ عمل خراب، کہ عمل خراب کی نیت خراب کی، اٹھا کے جہنم میں ڈال۔ تو دعوت کو خوبصورت بنانے کے لیے نماز خوبصورت۔ میں جب گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا تو نعیم الدین صاحب تھے بنگلہ دیش کے لڑکے، تو سارے بوڑھے ہو گئے، وہ ہمیں گشت کیا کرتے تھے، تو ہم اتنا، میں خود ان کو ایک دفعہ میں نے دھکے دے کے کمرے سے نکالا، گالیاں، گندی گالیاں، اور یوں فزیکلی دھکے دے کے کمرے سے نکالا۔ آئندہ تو میرے کمرے میں تیری ٹانگیں توڑ دوں۔ روز آ جاتا ہے، چلو اس کو پتہ ہی نہیں تھا تبلیغ کیا، سب گورنمنٹ کالج لاہور میں تبلیغ، تو اللہ کا فضل گلی محلے میں۔ تو لمبی بات ہے، آخر یہ کہ میں ایک دفعہ گشت میں پکڑا گیا تو میں کھسک کے بھاگ گیا، باقی میرے دوست چل دیے۔ میرے دوست نے دیکھا کہ میں کوئی نہیں، وہ میرے پیچھے آیا کہ تو کیوں نہیں چلتا؟ میں نے کہا تم جاؤ، میں نہیں جاتا۔ اسے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا گناہوں میں آگے آگے، نیکی میں پیچھے پیچھے چل۔ تو اس کشاکشی میں، رسہ کشی میں ہم پیچھے رہ گئے۔ جب ہم مسجد میں داخل ہوئے، کالج کی مسجد، تو نعیم الدین صاحب نماز پڑھ رہے تھے۔ میرے بھائیو، اللہ کی قسم میرے اوپر روب چھا گیا اور میں ندامت میں ڈوب گیا کہ میں نے اس بندے کی بےزتی کی۔ صرف اس کی نماز دیکھ کر میرا دل ہل گیا۔
ہمارے سال والا ساتھی اور سروزے والا ساتھی دونوں کی ایک جیسی نماز ہوتی. نماز تو مزہ لینے کی چیز. میں مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نماز کو دیکھ کر اس کا مزہ لیا کرتا تھا. میں راوڑ پڑھتا تھا، وہ مشورے میں آتے تھے، گرمیوں کے دنوں میں باہر نفل پڑھتے تھے جہاں میرا بستر ہوتا تھا، تو میں پیچھے بیٹھ جاتا، مفتی صاحب آگے نماز پڑھتے تھے. تو جب وہ رکوع میں جاتے تو میں رکوع کی تسبیح پیچھے بیٹھ کے گنتا تھا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اتنی رفتار کے ساتھ 19 21 23 25 اس کے درمیان وہ رکوع سے سر اٹھاتے تھے. کم سے کم 19، زیادہ سے زیادہ 25، اتنا لمبا رکوع. پھر وہ سجدہ کرتے تو میں پیچھے بیٹھ کے تسبیح پڑھتا، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. 19 21 23 25 کے بعد سجدے سے سر اٹھاتا. جب مرض الموت میں تھے تو بلال مسجد فیصل آباد تشریف لائے، مرکز میں بھی تھا، تو کمرے میں بیٹھ کے نفل پڑھ رہے تھے. مجھے طالب علمی کا زمانہ یاد آ گیا. میں نے کہا آج دیکھوں کتنا پڑھتے ہیں، کیونکہ بہت بیمار تھے. اسی میں ان کا انتقال ہوا تو میں پیچھے بیٹھ گیا، تو میں نے گنا سبحان ربی العظیم. تو بیٹھے بیٹھے رکوع میں 11 تسبیح کے بعد انہوں نے سیدھے ہوئے، اور 11 ہی دفعہ میں نے سبحان ربی الاعلی پڑھا تو وہ سجدے سے سر اٹھا. حالانکہ موت سر پہ دستک دے رہی تھی. بہت بڑا مجمع ہے، اللہ کرے سارے نمازیوں پر میری بدگمانی ہے، بہت سے نماز نہیں پڑھتے ہوں گے. میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے رب نے ساری شریعت زمین پر اتاری، نماز آسمان پر لا کے دی. میرے محبوب 50 نمازیں، کون پڑھے گا 50؟ 5 نہیں پڑھتے، صرف اہمیت بتانے کے لیے، اہمیت بتانے کے لیے. اور میرے نبی رضا بر قضا تھے، ایک لفظ نہیں بولے اور واپس ہو گئے. میں نے کہیں نہیں پڑھا، نہ کسی اپنے بڑوں سے سنا. ویسے مجھے خیال آتا ہے، تو ہو سکتا ہے غلط ہو، کیونکہ خیال ہی ہے، تصدیق تو ہے نہیں، کہ موسیٰ علیہ السلام جو آگے کھڑے تھے نا، وہ اللہ نے کھڑا کیا تھا کہ میرا نبی 50 لے کے جا رہا ہے، کون پڑے گا، اسے واپس بھیج. آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے چھٹے آسمان پر، یا رسول اللہ، اللہ کی ملاقات کیسی رہی گا؟ بڑی اچھی. کیا ہوا کہ 50 نمازیں گا، توبہ توبہ، کون پڑے گا، واپس جائیں. تو یہ جو بار بار بھیجا، 5 کاٹو، پھر 5، پھر 5، پھر. اب مجھے بتاؤ، اگر اللہ نے 5 دینی تھی تو پہلے ہی 5 دے دیتا. اگر اللہ نے 5 دینی تھی تو 5 کیوں کاٹی؟ چلو میرے حبیب 45، اچھا 40، اچھا 35، اچھا 30، اچھا 25، اچھا 20، اچھا 15، ٹھیک ہے 10، ٹھیک ہے 5. موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا یا رسول اللہ واپس جائیں، تھوڑی کروائیں. کہا موسیٰ 5 کم ہو رہی ہیں، ابھی جاؤں گا تو یہی اڑ گئی تو پھر میری امت کا کیا بنے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے آپ کی مرضی، میری امت پہ 2 نمازیں فرض سے انہوں نے کوئی نہ پڑھی، پتہ نہیں ہے کہ میں پڑھوں گے. اور صحیح کہا موسیٰ علیہ السلام. فجر کی 2 رکعت اور عصر کی 2 رکعت، اور باجماعت نہیں، اور اذان نہیں، اور انفرادی ہے، اور تلاوت نہیں، اور رکوع نہیں. بنو اسرائیل کی نماز میں رکوع نہیں تھا، تلاوت نہیں تھی، کھڑے ہو کے تسبیح تھی. اور ہمیں قرآن ملا، سارا قرآن 1 رکعت میں پڑھ دو. عبد الرحمن تیمی فرماتے ہیں حضرت عثمان امیر المومنین تھے، حج کے لیے مکہ آئے ہوئے تھے. عشاء کی نماز کے بعد وضو کر کے آئے اور کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، اور الف لام میم ذالک الکتاب سے شروع ہو گئے. کہ مجھے تجسس ہوا، اونچی تلاوت تھی کہ دیکھو رکوع کہاں کرتے ہیں، بقرہ، آل عمران، نساء، اور مائدہ، اور آراف، اور انفال، اور یونس، اور یہ گئے قل اعوذ برب الناس پہ جا کے ایک وتر کی رکعت میں سارا قرآن ختم کر. ہمیں ایسی نماز ملی، ہمیں رکوع ملا، ہمیں سجدہ. مرکعی مرعقین سے مراد یہ رکوع نہیں، وہ جھکنا ہی ہے، خالی جھکنا، وہ شریعت والا اصطلاحی رکوع مراد نہیں ہے. ہمیں رکوع ملا، ہمیں قرآن ملا، ہمیں 2 سجدے ملے، ہمیں تحیات ملی، ہمیں اذان ملی، ہمیں باجماعت نماز ملی، اور امام کا رتبہ ملا. پہلی امتوں کا امام ہے ہی نہیں. اللہ قیامت کے دن اعلان کرے گا این الفقہاء، این الائمہ، این المؤذنون. جوہری قیمت جانتا ہے جوہر کی. لوگوں سے امیدیں چھوڑ دو، علماء سے کہہ رہا ہوں، تمہاری قیمت اللہ لگانے والا ہے، تمہاری عزت اللہ تمہیں دینے والا ہے. قیامت کے دن اعلان ہوگا علماء کدھر ہیں؟ اس میں تو سارے کھڑے ہوں گے، پچھلی امت کے علماء بھی، اس امت کے علماء بھی. پھر اللہ کہے گا امام مسجد کہاں ہیں؟ پھر صرف یہی کھڑے ہوں گے، کیونکہ امام مسجد ہیں ہی ہمارے، امام ائمہ مساجد. اور پھر اللہ کہے گا اذان دینے والے کہاں؟ تو وہ بھی اسی امت میں ہیں، اس امت کے علاوہ اذان دینے والا کوئی نہیں ہے. تو اللہ کہے گا آپ تینوں باہر آ جاؤ اور موتیوں کے ممبروں پر بیٹھو، ناشتہ کرو، چائے پیو، روٹی کھاؤ، جو مرضی کھاؤ، اور میں امت کا، انسانیت کا حساب لے کر فارغ ہوتا ہوں. اللہ تو فارغ ہے، اللہ کی شان کے خلاف کوئی جملہ نہ نکلے.
اللہ تعالیٰ سنفرغ لکم کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا میں ذرا حساب سے فارغ ہو جاؤں پھر میں تمہارا پروٹوکول کرتا ہوں. ابھی پروٹوکول یہ ہے کہ بیٹھو کوئی حساب نہیں. یہ ہوگی قیامت کے دن علماء کی قدر, یہ ہوگی ائمہ مساجد کی قدر, یہ ہوگی اذان دینے والوں کی قدر. اس طبقے کو عزت دو, احترام دو, ان کی ضرورتوں کا خیال کرو, ان کی خدمت کرو. ان کے یہ تو بیچارے سب سے زیادہ پسا ہوا طبقہ, ہر طرف سے تانے تانے سن کے زندگی چٹائیوں کے ساتھ سل کے زندگی گزار دیتے ہیں. اور اللہ پاک قیامت کے دن دیکھو گے ان کی شان, دیکھو گے جب بلال کھڑا ہوگا تو اللہ کہے گا سارے مؤذن بلال کے ساتھ آ جاؤ. اور معاذ بن جبل کھڑے ہوں گے تو میرا نبی کہے گا میری امت کے سارے علماء معاذ بن جبل کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے. سبحان اللہ. دعوت سب سے حسین عمل ہے اور پھر دعوت کو حسین بنانے والی نماز ہے. آئیو کوئی بے نمازی نہ واپس جائے اس مجمع میں آیا ہوا, ایک دن کے لیے آیا ہے, 2 دن کے لیے آیا, 3 دن کے لیے آیا, مسجد نہ چھوٹے, جماعت نہ چھوٹے, نماز نہ چھوٹے. کبھی قضا ہو جائے تو سونے سے پہلے قضا کر کے سوئے, قضا کر کے سوئے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ساری نمازیں قابو میں آ جائیں گی. اللہ پر یقین کا کیا مطلب ہے؟ جس میں ہم سارے پاس ہو جائیں گے. حلال پر قائم ہو, حرام سے بچے, حلال اسباب اختیار کرے, حرام اسباب چھوڑ دے, پھر حلال اسباب میں سچ بولے, دیانتداری سے کرے اور صحیح تولے, تو یہ بھی توکل والا ہے اور یہ بھی صحیح یقین والا ہے اور یہ بھی اللہ کے خزانوں سے براہ راست دینے والا ہے. یہ وہ نمبر ہیں جس پر ہم بھی یقین ویسے انتہائی کوئی ساری دنیا سے نظر ہٹ جائے یہ تو اعلیٰ درجے کی بات ہے کہ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں فرشتوں سے تمہاری بھی ضرورت نہیں, لیکن میں 33 نمبر بتا رہا ہوں, 33 نمبر جس پر آپ بھی توکل. بہت سے نوجوان کہتے ہیں ہمارا یقین ہی نہیں بنا. میں ان کو تسلی دیتا ہوں کہ یہ بڑے درجے کی بات ہے جو سنائی جا رہی ہے. پاس ہونے والے نمبر کی بات مجھ سے پوچھ لو. حرام سے بچو, حلال کماؤ, سچ بولو, صحیح بولو اور وعدہ وفا کرو تو تم بھی صحیح یقین والے ہو. نماز خوبصورت ہو, اللہ کے محبوب کی پاکیزہ زندگی. دیکھا نا میں نے بولا تو یہ پھر پتہ نہیں کہاں سے آ گیا. کیوں کھڑے ہو آپ لوگ, کس لیے کھڑے ہو؟ تو میرے بھائیو دعوت سب سے حسین عمل ہے اور دعوت کا حسن ہے اللہ پر یقین, دعوت کا حسن ہے خوبصورت نماز, دعوت کا حسن ہے علم اور ذکر کے حلقے, دعوت کا حسن ہے نبی والے اخلاق, نبی والے اخلاق, نبی والے اخلاق. جہاں صبر ہی صبر ہے. میں کتنا صبر کرتا, 1 دن 2 دن 3 دن کتنا صبر کرتا, یہ شیطان کہلواتا ہے. تیرا صبر ہے پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر, غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. بس تو صبر ہی کر, آہ نہ کر لبوں کو سی, عشق ہے دل لگی نہیں, سینے پہ تیر کھائے جا, آگے قدم بڑھائے جا, یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. بیوی سے حسن سلوک, بیوی سے اظہار محبت. سب سے بڑے دائی میرے نبی, اور عجیب بات سنو, میرے نبی نے کہا عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے, مجھے موت اچھی لگنے لگی ہے, مجھے مرنا آسان ہو گیا. اللہ کی قسم دلداری کے لیے کہا. اظہار محبت ہمیں سکھایا کہ گھر کی تبلیغ تقریر سے نہیں ہے, 6 نمبر سے نہیں ہے, گھر کی تبلیغ خدمت اور محبت سے ہے, گھر کی تبلیغ بچھ جانے سے ہے, گھر کی تبلیغ اظہار محبت سے ہے. اولاد کو اتنی محبت دو اور اتنی عزت دو کہ وہ از خود ان کے اندر سے تبلیغ نکلے, دین ان کے اندر سے نکلے. ایسی سختی کہ وہ دعائیں مانگے, یا اللہ ابا جی کو سال کے لیے پھر بھیج, یا اللہ 7 مہینے کے لیے دوبارہ بھیج دے. ایسی تبلیغ نہ کرو. گھر کی تبلیغ محبت ہے, اظہار محبت ہے, نرمی ہے, لطف ہے, خوشی ہے. ٹھنڈے سانس لمبے لمبے بیوی کے سامنے بھر کے بزرگ نہ بننا, ٹھنڈے سانس بال بننا. ہو وہ کہے گی میں عشق جتا رہی ہوں تجھے ٹھنڈے سانس سوج رہے. آئیو ہر جگہ کے لیے دعوت کی شکل الگ ہوتی ہے. میرے نبی گھر میں اظہار محبت فرماتے تھے. تو دعوت کو حسین بنانے والے یہ ہمارے 6 نمبر ہیں, اور اس سب میں اللہ کی رضا مطلوب ہو. تو سارے بھائی نیت کرتے ہو. اچھا ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, بہت بڑا مجمع ہے, احباب جمع ہے, میر حال دل کہہ لے, پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے, بہت بڑا مجمع اور سب نوجوان نظر آ رہے ہو.
میں آپ سے جھولی پھیلا کر ایک تشکیل کرتا ہوں، 100% تشکیل یہ کرتا ہوں کہ ہم اور آپ سب یہاں بیٹھے بیٹھے توبہ کر۔ اللہ کو توبہ بڑی پسند، اور اتنا بڑا عمل ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے کروڑ دفعہ قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے، تو میں ان کی نقل میں کہہ رہا ہوں کہ 1 کروڑ دفعہ قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے کہ کروڑوں سال کی عمر میں ایک نیکی نہ کی ہو اور صرف ایک دفعہ کہہ دے گا اللہ معاف کر، تو کہے گا جاؤ معاف کر دو، ہماری تو عمریں تھوڑی تھوڑی۔ تو میں سارے مجمع سے کہتا ہوں بھائی توبہ کی نیت کرتے ہو، سارے توبہ کی نیت کرتے ہو، نیت کرتے ہو؟ کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ کی قسم اللہ نے خوشی سے معاف کر دیا ہے، میں اللہ کے یقین کے ساتھ کہتا ہوں اللہ نے معاف کر دیا۔ اب کبھی گناہ ہو تو معافی مانگ لینا، پھر اللہ معاف کر دے گا، جنت کے در کھل گئے۔ اب اس حسین کام کو اپنا کام بنانے کے لیے بھائیو سیکھنا بھی پڑتا ہے اور پھرنا بھی پڑتا ہے اور نکلنا بھی پڑتا ہے۔ تو جو نوجوان چھوٹے بڑے نخت تیار ہوں 4 مہینے کے لیے، وہ کھڑے ہو کے دیدار کرا دو، چلا ہو 4 مہینے نقد کھڑے ہو جاؤ۔